جب تم گھر سے اپنے کالے کپڑے پہن کے چلتے ہو نا، یہ کالی قمیض نہیں ہے، یہ احرام عزا ہے. جب اپنے جسم پہ تم احرام عزا پہنتے ہو تو تمہیں تمہاری ماں نہیں، حسین کی ماں دعا دیتی ہے. جانتے ہو سب پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب مسافر ہیں، سب مسافر ہیں نا، سب پردیس میں. خدا سب کو ساتھ خیریت کے گھر لوٹائے. سب سفر میں، بس سفر آدمی سفر پہ جاتا ہے نا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. یاد رکھیے گا خالی تم سفر میں نہیں ہو، یہ وہ وقت چل رہا ہے جس میں حسین کی بیٹی بھی سفر میں ہے، حسین کی بہن بھی سفر میں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بات. جب مجلس میں آتے ہو نا تو بڑے فائدے ہوتے ہیں. ذکر حسین سن لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، پرسہ دے لیتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد جب لنگر بٹتا ہے، نظر بٹتی ہے، تو اس کے بعد بیٹھ کے 2-4 باتیں دل کی ہو جاتی ہیں. بھائی تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ تمہارے ملک میں سب خیریت ہے؟ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی تمہارا بھائی بیمار تھا، کیسے ہیں؟ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. سب سے چھوٹی چیز کیا ہے کہ آپ پوچھ لیتے ہیں کسی کو، بھائی کیسے ہو، سب خیریت ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، یہ انسانیت ہے. آپ سڑک سے جا رہے ہیں، ایک صاحب اپنی گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑے ہیں، بغل والا آیا، اس نے بریک مار کے کہا، بھائی خیریت تو ہے، کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. اس سے چھوٹی کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا. ہم نہ روتے اگر کوئی حسین سے پوچھ لیتا کیا ہو گیا. ہم نہ روتے. تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، اسے رونے آئے ہو جو 40 سال خون کے آنسو رویا. آباد و شاد رہو، خوش رہو. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عبداللہ. ٹھیک ہے نا، ہم نہ روتے. اگر کوئی حسین سے پوچھ لیتا کیا ہو گیا. میر صاحب نے بیان کیا تھا، میر صاحب نے حسین کی غربت جانتے ہو کیسے بیان کی؟ ایسے ہی بیان کی. حسین کی سب سے بڑی غربت یہ تھی کہ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوئے. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ غربت تھی کہ نہیں حسین؟ حسین کی غربت بتاؤں تو، حسین کی غربت، اگر گھر میں کوئی ایک آدمی مر جاتا ہے نا، انتقال ہو جاتا ہے، وہ ایک آدمی کو دفن کرنے تک کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. جنازہ آتا ہے، لایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اہل خانہ جمع ہوتے ہیں، پھر غسل دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے. ایک جنازے پہ پارا چنار میں 35 سے 36 آدمیوں کے جنازے اٹھتے. ان 35-36 جنازوں کو اٹھانے کے لیے کتنا بڑا مجمع جمع تھا. ٹائم بھی لگا ہوگا، ان شہیدوں کو غسل دیا گیا ہوگا، کفن پہنایا گیا ہوگا، مجمع جمع کیا ہوگا، نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی، تبھی تو دفن کیا گیا ہوگا نا، تبھی تو دفن کیا گیا ہوگا. حسین کی غربت جانتے ہیں کیا؟ علماء کہتے ہیں جو جنگ کربلا ہے نا، یہ ظاہری طور پہ 12 گھنٹے پہ مشتمل ہے. نماز صبح سے شروع ہوئی ہے اور نماز عصر پہ ختم ہو گئی. یہ 12 گھنٹے ہیں. ایک گھنٹے میں جانتے ہیں آپ 60 منٹ ہوتے ہیں. ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور 12 گھنٹے میں 720 منٹ ہوتے ہیں. اب اس 720 منٹ میں حسین نے 72 جنازے اٹھائے. ان 720 منٹوں میں حسین نے 72 جنازے اٹھائے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. اب اس کے بعد کچھ پڑھنے کے لیے باقی نہیں ہے. اس 720 منٹ کے اندر حسین نے 72 جنازے اٹھائے. اب ایک جملہ کہہ دوں ہاتھ جوڑ کے، یاد رکھنا اگر جنازہ سالم ہو تو آسانی سے اٹھ جاتا ہے.
اگر جنازہ ثابت ہو سالم ہو تو آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تو پھر گھر والوں سے پوچھو جنازہ اٹھانا کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ ہائے فاطمہ کا غریب بیٹا، اگر آپ 720 منٹ کے حساب سے 72 جنازے پہ لگائیں تو رونے کے لیے کافی ہے۔ جب جب سوچو گے رو گے۔ حسین نے ایک جنازے کو 10 منٹ دیے ہیں۔ اللہ جانے حسین نے 10 منٹ میں اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا، اللہ جانے حسین نے 10 منٹ میں قاسم کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کیا ہوگا، اللہ جانے 10 منٹ میں حسین عباس کے لاشے پہ کیسے پہنچے ہوں گے۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب بھی کسی کا لاشا لے کے آئے تو لاشا لانا حسین کا کام تھا، لاشے کو سنبھالنا زینب۔ میں پڑھ چکا، تم سن چکے۔ خدا تمہارے رونے کو قبول کرے، خدا تمہارے گریہ کو قبول کرے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو عبداللہ کے۔ بڑے لاشے اٹھائے ہیں حسین نے، بڑے لاشے اٹھائے ہیں۔ حسین نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے اور گٹھڑی باندھ کے حسین لے کے آئے ہیں، لے کے آئے نا۔ مگر ایک لاشا ایسا تھا جو حسین سے اٹھا نہیں ہے۔ حسین کبھی اٹھاتے تھے کبھی رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد حسین نے غربت کا اعلان کیسے کیا؟ خیمے کا رخ کر کے گائے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین سے اکبر کا لاشا، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ بخیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی، بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا دوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں صبر دے، مولا تمہارے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ پھر انہیں تعزیت پیش کرتا ہوں، وہ جو پارا چنار میں مارے گئے ہیں نا، ان کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بابا مارا گیا، کم سے کم پورا سماج جمع ہو گیا، پورا علاقہ جمع ہو گیا، تیرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا، ذرا کربلا میں آ۔ جب حسین کی بچی یتیم ہوئی، کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، شمر تماچے مار رہا تھا، ظالم تازیہ نے۔ ایک جملہ سنیں، ایک جملہ سن لیجئے، خدا آپ کو صبر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ تم آباد رہو، شاد رہو، زندگی بھر عزاداری میں مصروف رہو۔ حسین لاشا لے کے آئے، علی اکبر کا لاشا لے کے آئے، بڑا سخت ہے نا۔ علی اکبر 18 برس کا، خدا کی قسم تم جس ملک سے آئے ہو، ہم جس ملک سے آئے، اس کے اندر آج بھی احتیاط کی جاتی ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے نا تو اس کے ضعیف باپ کو جنازے پہ جانے نہیں دیتے، تمام لوگ روک کے رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف باپ جوان کے لاش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا، جوان ماموں، پورا سماج گیا ہے پرسہ دینے کے لیے، باپ کو بلایا گیا، یہ بتائیے آپ کے بیٹے کو کہاں دفن کریں؟ وہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے اس نے 2 نشان لگائے قبر کے، کہتا پہلی میں مجھے دفن کر دینا، دوسری میں میرے بیٹے کو دفن کر دینا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے، ابھی تو تم زندہ ہو؟ کہا ابھی تک زندہ ہوں نا۔ گھر گیا، بیٹے کے سرہانے سر رکھ کے کہتا ہے مجھے یہ امید نہیں تھی اتنی جلدی چلا جائے گا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی، باپ بھی چلا گیا۔ میں یہ سوچ کے روتا ہوں، جب عام باپ عام بیٹے کا زخم برداشت نہیں کرتا، ہائے علی اکبر تیرا غم حسین نے کیسے برداشت کیا؟ جانتے ہو؟ لائیں حسین جنازہ، حسین جنازہ لے کے آئے، حسین نے جنازہ لا کے خیمے میں رکھ دیا، تمام بیوی آئی ہیں، آ کے ماتم کر رہی ہیں، واہ اکبرہ واہ مصیبتہ، واہ اکبرہ واہ مصیبتہ، حسین دیکھ رہے ہیں، سب ہیں۔ پھر جناب زینب کو بلا کہتے ہیں بہن زینب، سب ہیں، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، سب ہیں، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی۔ کہا بھائی میں جاتی ہوں، بھابھی کو بلا کے لے کے آتی ہوں۔ اب جو بغل والے خیمے میں جناب زینب گئی تو کیا دیکھا؟ جناب لیلا عالم سجدہ میں ہے، اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ جس کے سینے میں دل، دل میں دھڑکن، دھڑکن میں کربلا ہے، اس جملے کو برداشت کر لے، مصائب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب پہنچی، دروازے سے پردہ ہٹایا، کہتی ہیں بھابھی چلیے علی اکبر آ گیا، بھابھی چلیے علی اکبر آ گیا۔ جناب لیلا اٹھی ہیں، اٹھ کے کبھی اس کونے میں جا رہی خیمے کے،
کبھی اس کونے میں جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر. جب کافی دیر ہو گئی تو جناب زینب نے کہا بھابی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر. تو اب جو لیلا نے جواب دیا قیامت آ گئی. کہتی ہے بی بی میں کچھ ڈھونڈ نہیں رہی ہوں، جب سے آپ نے کہا نا اکبر آ گیا ہے مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. اے بی بی مجھے دروازہ دکھائی نہیں دے رہا. ہائے میرا اکبر، ہائے میرا کڑی الجوان، ہائے میرا